اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اللہ تعبدوا الا ایاہ شرک کی نفی کرنے کے بعد کہ اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ حکم وارد فرما کر عملی زندگی کا پہلا حکم یہ دیا وبالوالدین احسانا، اور والدین سے نیکی کی جائے، والدین سے بھلائی کی جائے، ان سے احسان کیا جائے۔ یہاں کوئی قید اور شرط ہے کہ اچھے اور نیک والدین ہوں تو تب ان سے بھلائی کرو، اور اگر گناہگار قسم کے والدین ہوں تو بھلائی نہ کرو، کوئی شرط ہے نہیں۔ ماں باپ ہی ہیں، خواہ وہ ولی ہیں، خواہ وہ فاسق و فاجر، خواہ وہ متقی پرہیزگار ہے، خواہ گناہگار ہے، وہ عمل ان کا ان کے ساتھ ان کو اپنا حساب کتاب دینا ہے، مگر اولاد کے لیے ماں باپ میں سے ہر فرد جیسا بھی ہو وہ برابر درجے کی فضیلت رکھتا ہے۔ اگر ایک ولی ماں اور ولی باپ کی خدمت کرنے سے اولاد کو جو اجر ملتا ہے والدین سمجھ کے خدمت کرنے سے، وہی اجر ایک گناہگار والد اور گناہگار والدہ کی خدمت کرنے سے بھی اولاد کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ادب نہ اس کی ولایت کا ہے، نہ اس کے تقوی کا ہے، اور نہ یہ بے لحاظی اس کی بدعمالیوں کی ہے۔ یہاں ادب بھی والدین کا ہے، اور بے ادبی ہو رہی ہے تو وہ بھی والدین۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی سیرت و کردار کو نہ دیکھو، وبالوالدین احسانا، چونکہ تمہارے والدین ہیں سو ان سے احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاعت اور عبادت کے بعد پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا۔ اب سورہ نساء کا مطالعہ کیجئے، وہاں بھی یہ ترتیب بیان کی۔ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، احسان کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکم کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور طاعت، اس کی توحید اور اس کے ساتھ شرک کرنے کی نفی کا حکم جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے والدین کے حقوق کے بیان کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر تمہارے سامنے دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے اگر تمہاری زندگی میں ایسا ہو کہ احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو پھر کیا کر ان کی کوئی بات تمہاری پسند میں نہ آئے، تمہاری طبیعت اسے ناگوار جانے، تمہاری طبیعت پہ بوجھ ڈالے، تو پھر بھی خبردار اوہ تک بھی نہ کہہ۔ فلا تقل لہما اف، تمہاری زبان سے اف تک کا کلمہ بھی والدین یا کسی ایک کے لیے صادر نہ ہو۔ اف کا معنی ہے اوہ کہنا۔ اندازہ کر لیں کہ زبانیں اس حد تک بند کر دی گئی۔ ولا تنہرہما، اور کسی بات پر بھی ان سے خفا نہ ہو، ان کو نہ جھڑک، ان کی دل شکنی نہ کر، ان کا دل نہ توڑ، ان کے ساتھ درستی کے ساتھ تلخی کے ساتھ پیش نہ آ۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ جب آپ اوہ کہتے ہیں اور ماں باپ کی بات سے تنگ ہوتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں تو یہ حالت بالعموم اس وقت آتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، اور اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ کیفیت ہوگی ہی اس وقت پیدا، اکثر و بیشتر جب بڑھاپا آئے گا ماں باپ۔ اس لیے کہ جب تک ماں باپ جوان تھے، باپ جوان تھا، وہ کما کے دے رہا تھا، اولاد کھا رہی تھی، اولاد نے جو منہ سے مانگا باپ نے کما کے لا کے دیا، خون پسینہ ایک کیا۔ اولاد کو جو تکلیف ہوئی ماں نے اپنی راحت، اپنا آرام، اپنا چین، اپنا سکون، اپنا مفاد سب کچھ قربان کر دیا، اولاد کو سکھ دیا، اولاد کو آرام دیا، اپنے منہ سے لقمے نکال کے اولاد کے منہ میں ڈالے۔ لیکن اندازہ کر لیں کہ یہ ممتا تو اللہ نے حیوانوں میں بھی اتنی بددرجہ عطا رکھی کہ چڑیوں کو دیکھے نا تو وہ بھی دانہ اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ یعنی یہ ماں کی ممتا کوئی ایسی شے ہے کہ انسان تو انسان، حیوانات اور چرند اور پرند بھی اس سے اللہ نے مستثنا نہیں رکھا۔ تو اللہ پاک کو معلوم ہے کہ جب تک ماں باپ کمانے والے ہیں، اولاد کھانے والی، اولاد کو ہر وقت بہترین لباس مل رہا ہے، خوراک مل رہی ہے، پوشاک مل رہا ہے، بچے ہیں فوراً جو مانگا وہ مل گیا، جوان بچے ہیں، جس چیز کی طلب ہوئی والدین کے پاس وسائل ہیں یا نہیں اولاد کو مہیا کر دی، ادھار اٹھا کے دے دیا، تکلیف اٹھا کے دے دی، مشقت اٹھا کے دے دی۔ تو جب اولاد دیکھتی ہے کہ میری خاطر والدین پیچھے جا رہے ہیں، قربان ہوتے جا رہے ہیں، جب دیکھ رہی ہے تو صاف ظاہر ہے نافرمانی کا امکان کم ہوتا ہے۔ بچپن کا زمانہ الگ ہوتا ہے، اس میں نوجوان صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں گستاخیاں کرتی ہیں، اللہ معاف بھی کرتا، مگر میں جوانی، والدین کی جوانی اور ان کے بڑھاپے کا موازنہ کر رہا ہوں۔ اولاد کا معاملہ جدا ہے، اگر بدبخت ہے تو وہ ہر دور میں بدبخت ہے، مگر میں نیک بخت اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے والدین کی جوانی میں کبھی نافرمانی نہ کی تھی، کبھی سر اونچا نہ کیا تھا، کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا تھا، کبھی والدین کی بات کے سامنے سر ہلایا تک نہ تھا۔ ایسی نیک بخت اولاد ماں باپ کے بڑھاپے میں وہ بھی آزمائش میں پڑ جاتی۔ کیوں کہ والدین کے ہوش و حواس قائم تھے، خدمت کرتے رہے،
اولاد کو مفاد پہنچاتے رہے، فائدہ ملتا رہا، اور خود چونکہ ہوش و حواس قائم تھے سو والدین سے ایسی کوئی بات صادر نہ ہوئی جس سے وہ اکتا جائیں، چونکہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہوش و حواس سلامت، نارمل لائف ہے، اس لیے اکتا دینے کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو بڑھاپا انسان کی زندگی میں آتا ہے تو طبیعت بچپنے کی طرف پلٹ جاتی، کسی کے بچپنے کی طبیعت بڑھاپے کے آغاز میں شروع ہو جاتی، کسی کی اور دیر سے، کسی کی اور دیر سے، یہ اللہ کا کرم ہے جس پر جتنا ہو، مگر بڑھاپا کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر ضرور طبیعت میں بچپنا لاتا، یہ قرآن مجید کا کہنا۔